جب ان کی لاشیں وہاں پر لائی گئی تو جو تدفین وہ کرنا چاہتے تھے تو اس تدفین کے لیے ان کو باقاعدہ غسل دینے کے لیے پانی دستیاب نہیں تھا. یہ وہ گڈھا ہے جس میں 53 سال سے پیپلز پارٹی قبضہ کر کے اپنے لوگوں کو منتخب کرواتی ہے. اس لیے کہ جن کو پانی نہ ملے، جن کو بجلی نہ ملے، جن کو بنیادی ضروریات نہ ملے، وہ دل سے ووٹ نہیں ڈال سکتے اس وڈیرا مافیا کو. وہ مجبور ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی. وہ مجبور ہوتے ہیں کہ مختلف لوگ انہی وڈیروں کو ہمارے سروں پہ مسلط کر کے اپنا پورا نظام چلاتے ہیں. اس لیے پھر وہ غریب لوگ، وہ بے بس لوگ مجبوراً چھوٹے اور بڑے وڈیروں کا ساتھ دیتے ہیں. اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. ان چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر بھی جو کچھ سردار، کچھ وڈیرے جو اپنی ذات میں اچھے ہوتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی خدمت ضرور انجام دیتے ہیں. لیکن وڈیرا شاہی اور جاگیرداری کا یہ پورا نظام، یہ نظام ایک ذہنیت کا نام ہے، یہ ایک تسلط کا نام ہے، یہ ایک قبضے کا نام ہے، یہ انسانوں کو غلام بنانے کا نام ہے. اور انہوں نے اس طرح سے انسانوں کو غلام بنایا ہوا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مراد علی شاہ صاحب، آپ بتائیں کہ کراچی جیسے شہر میں جہاں سے آپ 53 سال سے جیت رہے ہیں، اس گڈھاپ کے لوگوں کو بھی آپ پانی فراہم نہیں کر سکے ہیں، تو پھر آپ اور کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ان علاقوں سے تو بدلہ لے ہی رہے کہ جو آپ کو کبھی ووٹ نہیں ڈالتے اور نہ ڈالیں گے انشاءاللہ. وہ آپ کی کرپشن سے نفرت کرتے ہیں، وہ آپ کی وڈیرا شاہی سے نفرت کرتے ہیں کراچی کے لوگ. اور اب تو وہ ان لوگوں سے بھی نفرت کرتے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہمیشہ فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کیا. آپ نے اب تک اس شہر کو انہی کراچی کے سوداگروں سے ڈیل کیا. وہ کراچی کے سوداگر جو آواز اٹھاتے تھے اور پھر کراچی کو وڈیروں کے ہاتھوں گروی رکھتے تھے. 35 سال سے یہ کھیل اس شہر میں کھیلا جا رہا ہے اور لوگ یہ سمجھتے تھے شروع میں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہمیں حقوق مل جائیں گے. لیکن کیا ہوا؟ ان لوگوں نے بھی عوام کی تمناؤں کا خون کیا اور جتنی نشستیں ان کو یہاں سے ملتی رہیں وہ ساری کی ساری پیپلز پارٹی کی گود میں جا کر ڈلتی رہیں. اور پیپلز پارٹی اندرون سندھ میں بھی اپنا قبضہ برقرار کیے ہوئے تھی اور اب شہر کراچی پہ بھی اس نے اپنا قبضہ مضبوط کیا ہوا ہے. یہ سب ان کی مرہون منت ہے، یہ سب ان لوگوں کے مرہون منت ہے جنہوں نے لوگوں کے خوابوں کو چکنا چور کیا ہے. یہاں پر ہمارے پاس کیا تھا؟ ہمیں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک چیز تھی، وہ تھا میرٹ، تعلیم، تہذیب، اقدار، ویلیوز. ان بنیادوں پہ ہم کھڑے ہوئے تھے. یہ ہمارے لیے زبردست چیز تھی. لیکن پیپلز پارٹی کے جونیئر پارٹنر، ان وڈیروں کے جونیئر پارٹنر، یہ شہری وڈیرے ہم پر مسلط ہوتے رہے اور انہوں نے اس شہر کا سودا کیا اور اس کے نتیجے میں ہم بہت پیچھے چلے گئے. اب اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ لوگ ان دیہی کچے کے ڈاکوؤں سے بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں اور پکے کے ڈاکوؤں سے بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں. تو زبردستی ان کو جوڑ کر، ان کو ایک ساتھ بٹھا کر، ایک آدمی کہتا تھا یہ راکا ایجنٹ ہے، اسی راکا ایجنٹ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے جا کے. ایک آدمی کہتا تھا کہ یہ کرپٹ مافیا ہے، لیکن اسی کرپٹ مافیا کا حصہ بن جاتے ہیں. تو ان کو جوڑ کر چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر کراچی کو اس کے جنرل مینڈیٹ سے روکیں، پھر یہ سوداگر مسلط ہو جائیں. لیکن جوڑنے والوں تم بھی سن لو، ان کو دوبارہ ان میں ہوا بھرنے والوں تم بھی سن لو، اور پیپلز پارٹی کے کچے کے ڈاکوؤں تم بھی سن لو کہ اب اس شہر پر ان سوداگروں کے ذریعے سے تم حکومت نہیں کر سکتے. یہ شہر بیدار ہو چکا ہے اور جماعت اسلامی کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی تمہارا مقابلہ کرے گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے الیکٹرک کا مسئلہ ہو. آپ کو یاد ہے کے الیکٹرک میں کیا ہوا تھا؟ 2005 میں کھمبوں کی قیمت کے برابر اس شہر کی کے ایس سی کو بیچا گیا تھا اور اس وقت کس کی حکومت تھی؟ اس وقت ایم کیو ایم کی حکومت تھی. اس وقت مشرف صاحب کے زیر سایہ ارباب رحیم صاحب کی حکومت تھی. آپ کو یاد ہے کہ اس وقت ایم کیو ایم کی وہ طاقت تھی کہ وہ جب چاہتے تھے شہر بند کرتے تھے اور جب چاہتے تھے کھول دیتے تھے. اس وقت یہ طاقت تھی کہ جب چاہتے تھے 100 گاڑیوں کو آگ لگا دیتے تھے. ہڑتالوں پہ ہڑتالیں ہوتی تھیں.
لیکن ہمارے شہر کا ادارہ بیچا جا رہا تھا 16 ارب روپے کھمبوں کی قیمت میں، لیکن یہ روکنے کے بجائے اس پورے سسٹم کا حصہ بن گئے۔ پھر اس کے الیکٹرک مافیا نے ان پارٹیوں کے عسکری ونگز کو اپنا ریکوری افسر بنا دیا۔ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں یاد ہے؟ ہم بھولے نہیں ہیں۔ آج کچھ لوگ گئے کہ الیکٹرک کے دفتر میں، جو کل کی بات ہے، اور کہا کہ ہم دھرنوں پہ یقین نہیں رکھتے، بینروں پہ یقین نہیں رکھتے، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم نے ایسا منصوبہ دیا ہے جس سے کہ الیکٹرک زبردست طریقے سے کام کرنے لگے گی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے۔ لوگ آپ سے واقف ہیں، اپنے اداروں کو آپ نے بیچا تھا اور بہت کم قیمت میں بیچا تھا، اور پھر اس کی سہولت کاری کی تھی۔ عسکری ونگ ان کے ریکوری افسر بنے تھے، ادھر سے امن کمیٹی ہوتی تھی، ادھر سے ایم کیو ایم کا عسکری ونگ ہوتا تھا، ادھر سے جرگے شرگے کچھ لوگوں نے بنا لیے تھے، اور یہ سارے مل کر لوگوں سے بھتے بھی وصول کرتے تھے اور کے الیکٹرک کی بھتہ گیری بھی کرتے تھے، اس کے لیے بھی کام کرتے تھے۔ اسی لیے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ شہر کراچی میں کبھی کے الیکٹرک کے خلاف کوئی ہڑتال ہوئی ہو، کبھی شہر کراچی میں کے الیکٹرک کے خلاف کوئی مینڈیٹ لینے والی یا قبضہ کرنے والی پارٹیوں نے جلوس نکالا ہو، کبھی نہیں سنا ہوگا، اس لیے کہ یہ اس کے اعلی کار ہمیشہ رہے ہیں۔ اور اب ایک ایسے موقع پر جب ان کی مونوپولی ٹوٹ سکتی ہے، جب کہ الیکٹرک میں یہ جنریشن قومی سطح پر چلائی جا سکتی ہے، جب ہمارا یہ مطالبہ اس وقت قومی آواز بن گیا ہے، ایک آواز بن گیا ہے کہ یہ جو جنریشن ہمارے پاس اضافی ہے ملک میں این ٹی ڈی سی سے، ہمیں جو جنریشن ہے وہ اس سے کروائی جائے، تاکہ ایک بیچ میں جو مافیا سبسڈی کھا رہی ہے اس سے ہماری جان چھٹے، اور ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لیے زیادہ کمپنیوں کو انوائٹ کیا جائے۔ اور جب یہ راستہ بننے لگا تو یہ مافیا پھر سودے بازی کر رہی ہیں، سوداگری کر رہی ہیں۔ یہ شہر ایسے سوداگروں کو ریجیکٹ کرتا ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کے الیکٹرک کا لائسنس کینسل کیا جائے، ان کا فارنزک آڈٹ کیا جائے، ان ساری پارٹیوں کو اور حکومتوں کو کٹہرے میں لایا جائے جنہوں نے ابراج کیپٹل کو، جنہوں نے الجمعہ گروپ کو، جنہوں نے کیش پاور کو، اور جنہوں نے تازہ شکاریوں کو مدد فراہم کی ہے اور لوٹ مار کر کے کراچیوں کے شہریوں کو ان کے حق سے محروم کیا ہے۔ اس لیے یہ آواز اب دبے گی نہیں، اور یہ آواز اٹھے گی اور پوری قوت سے اٹھے گی۔ یہ کے الیکٹرک کا مسئلہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، اور اب تو بجلی کی قیمتوں میں جو اضافہ کر دیا گیا ہے، کوئی اگر اتنے ہی مخلص کوئی ہوتا، کوئی پیپلز پارٹی، کوئی نون لیگ، کوئی ایم کیو ایم، کوئی جے یو آئی، کوئی پی ڈی ایم، تو جو نیپرا کا آخری اجلاس ہوا ہے، میں پہلے کے سارے اجلاسوں کی بھی بات نہیں کرتا جس میں کبھی یہ لوگ شریک نہیں ہوتے، لیکن آخری اجلاس تو پورے ملک کے لیے تھا، اور اس میں 7.5 روپے فی یونٹ قیمت بڑھائی جا رہی تھی۔ اس اجلاس میں کوئی پارٹی شریک نہیں ہوئی، صرف جماعت اسلامی شریک ہوئی، الحمدللہ۔ اور ہم نے پوری قوت سے اور پورے دلیل سے بات کی کہ یہ قیمت نہیں بڑھنی چاہیے، پاکستان کے لوگ بہت برباد ہو چکے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ آپ جاگیرداروں پہ ٹیکس کیوں نہیں لگاتے، آپ حکومت سے کیوں نہیں پوچھتے کہ جو آئی ایم ایف ان سے کہتا ہے کہ بلوں کے ذریعے سے پیسے وصول کرو، تو یہ جاگیروں پہ ٹیکس کیوں نہیں لگاتے؟ ہم غریب کسان کی بات نہیں کرتے، ہم نے ورکنگ کی تو پتا چلا صرف 4% وڈیرے پاکستان کی آدھی زرعی زمینوں کے اوپر قابض ہیں، جو کلٹیویٹڈ لینڈ ہے جہاں پر زراعت ہوتی ہے، 4% لوگ، اور صرف 1.5% وہ لوگ ہیں جو تقریباً 25-30% زمینوں کے اوپر براجمان ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کی 50 اور 100 اور 200 اور 1000 اور 5000 ایکڑ زمینیں ہیں اور اس سے بھی زیادہ، وہ 1-2% لوگ ہیں، اور وہ 1-2% لوگ کبھی بھی ان جاگیروں پہ ٹیکس نہیں لگانے دیتے۔ حسابدار جس سانس میں یہ کہہ رہے تھے کہ 7.5 روپے بجلی کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے، مجھے بڑا دکھ ہے، اسی سانس میں یہ کہہ رہے تھے میں کسی صورت بھی جاگیروں پہ ٹیکس نہیں لگانے دوں گا۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ اور یہی جاگیردار طبقہ ہمارے سروں پر مسلط ہے، یہی وہ طبقہ ہے، یہ جو 1.5% جاگیردار ہیں۔ میں زمینیں آباد کرنے والے عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان کسانوں کی اور ان زمینوں پہ زراعت کا کام کرنے والے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جن کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے، جن کے دادا، جن کے پردادا انگریز کے غلام تھے، غدار تھے، اور ان غداریوں کے نتیجے میں ان کو زمینیں دی گئی تھی پنجاب میں، کے پی میں، سندھ میں، جنوبی پنجاب میں، بلوچستان کے کچھ علاقوں میں،
اس لیے کہ یہ مقامی لوگوں کی غداریاں کرتے تھے، انگریز سرکار کے ساتھی بنے ہوئے تھے، یہ گھوڑے پال زمینیں ان کو ملتی تھیں، اتنے عرصے زمین اپنے پاس رکھو، اتنے گھوڑوں کو تیار کر دو، اور وہ گھوڑے انگریز کی فوج میں جاتے تھے، ان گھوڑوں کو یہ پالتے تھے اور وہ گھوڑے مسلمانوں کو رونتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو راجواڑے بناتے تھے اور انگریز کے ساتھ مل کر عام لوگوں کو پامال کرتے تھے۔ ان کی اولادیں آج ہماری پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ہماری قسمت کے فیصلے کر رہی ہیں، اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے، اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں گے اور پوری طاقت سے بلند کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بڑی تحریک آپ کو لے کر چلنی ہے، آپ نمائندہ ہیں ان لوگوں کے جن کو احساس بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، آپ شعور پہنچائیں لوگوں کو۔ ہم ایک ایسی تحریک نہیں برپا کرنا چاہتے کہ جس کے نتیجے میں وہ پھر جاگیردار اور وڈیرے ہی ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، وہی سرمایہ کار ہمارے ساتھ ہوں۔ سرمایہ کاری بری بات نہیں ہے، سرمایہ دارانہ ذہنیت بری بات ہے۔ صنعت کار اور سرمایہ کار تو تجارت کرتا ہے، لیکن سرمایہ دارانہ سوچ کا حامل دولت کا ارتکاب کرتا ہے، غریبوں کو غریب تر کرتا ہے اور خود اپنے بینک بیلنس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ وہ طبقہ وہ ہے کہ جب ملک اچھے حال میں ہو تو وہ پنپتا رہتا ہے، اس کے کاروبار بڑھتے رہتے ہیں، اور جب ملک برے حال میں ہو تو اپنا پیسہ دبئی لے جا کر وہاں پر انویسٹمنٹ کر دیتا ہے۔ یہ وہ طبقہ پاکستان کا وفادار طبقہ نہیں ہے۔ اس لیے ان ظالموں کے ساتھ لڑنا ہے تو شعور کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ انقلاب کی پہلی جو سیڑھی ہوتی ہے وہ شعور کو پروان چڑھانا ہوتا ہے، پھر ان کو اپنی اس پوری انقلابی جدوجہد کی ہمدردی اور خوش پر لانا ہوتا ہے، پھر ان کو اس کا حصہ بنانا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے عوامی ریلا بڑے بڑے برج لگ دیتا ہے۔ تو اس کو کرنا ہے، اس میں وقت لگتا ہے، لیکن کرنے کا کام یہی ہے، جدوجہد کریں گے انشاءاللہ تعالی اور لڑیں گے ان سامراجی ایجنٹوں کے ساتھ کہ جو ہمارے اوپر مسلط کر کے بٹھا دیے گئے ہیں۔ اس لیے آج ہم نے اپنی حق دو کراچی کو تحریک جو الحمدللہ پورے پاکستان میں گونج رہی ہے، یہ تحریک حق دو پاکستان کو تحریک بن گئی ہے الحمدللہ، اور جگہ جگہ اب لوگ بیدار ہو رہے ہیں۔ اس کا ہم نے ایک نیا مرحلہ آج سے شروع کر دیا ہے، اور جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو آپ اس میسج کو، اس پیغام کو آگے بڑھائیں گے۔ اب گھر نہیں بیٹھنا ہے، اب مستقل میدان میں موجود رہنا ہے، دروازوں پہ دستک دینی ہے، لوگوں کے دلوں پہ دستک دینی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنا میسج عام کرنا ہے، سڑکوں پہ بیٹھنا ہے، گلیوں میں نکلنا ہے، چوکوں پہ اور چوراہوں پہ دعوت دینی ہے، بازاروں میں جانا ہے، تعلیمی اداروں میں جانا ہے، اور اس نوجوان نسل کو اس تحریک کی پشت پر لا کر کھڑا کرنا ہے۔ ان ظالموں نے نوجوانوں کو مایوس کر دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے، ہر بچہ، ہر نوجوان کہتا ہے میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ ان بچوں کو ہم کیسے سمجھائیں کہ سب باہر نہیں جا سکتے، اور کیسے سمجھائیں کہ آپ ہمارا پوٹینشل، آپ ہمارا برین ہے، یہ برین سب چلا جائے گا تو پھر کیا بنے گا؟ لیکن صرف سمجھانے کا مسئلہ نہیں ہے، جب کوئی امید نظر آتی ہے تو لوگ اس کے ساتھ جڑتے ہیں، جب یقین سے ہمکنار ہوتے ہیں تو اس تحریک کا حصہ بنتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے کارکنوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس مایوس قوم کو امید کا پیغام دیں، یقین سے ہمکنار کریں، اور اس کا راستہ یہی ہے کہ جدوجہد کو تیز تر کیا جائے۔ ہمارے شہر میں ایک کے الیکٹرک مافیا اور اس کے سہولت کار، پھر آپ نے دیکھا کہ یہ شہر وہ شہر تھا جہاں سرکولر ریلوے چلتی تھی، یہ شہر وہ شہر تھا جہاں پہلے ٹرام اور پھر سرکولر ریلوے، ہزاروں بسیں، بے شمار روٹ سے آبادی بڑھتی گئی، روٹس کم ہوتے گئے۔ آج کیا کیا ہوا ہے اس مافیا نے جو پیپلز پارٹی کی صورت میں ہم پر مسلط ہے؟ 53 سال سے سندھ پر ان کی حکومت چل رہی ہے درمیانی وقفوں کے ساتھ، 15 سال سے لگاتار حکومت ہے۔ سرکولر ریلوے کیوں بحال نہیں ہوئی؟ بلاول صاحب بتائیے، سرکولر ریلوے ان 15 سالوں میں کیوں بحال نہیں ہوئی؟ اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا، اس کا جواب
ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے میڈیا کو اشتہار دینا نہیں ہے. آپ سے یہ سوال اب گلی محلوں میں ہوگا. آپ کے جو نمائندے ہمارے سامنے آئیں گے, لوگ ان کا گھیراؤ کریں گے اور پوچھیں گے کہ سرکولر ریلوے کہاں ہے, پوچھیں گے کہ وہ ہزاروں بسیں کہاں ہیں. آپ نے ٹوٹل 210 بسیں منگوائیں, پتہ نہیں 210 بھی ہیں کہ نہیں ہیں. اس میں سے آپ نے 130 کراچی میں رکھی ہیں. کبھی وہ آپ اورنج لائن میں چلاتے ہیں, کبھی پنک لائن میں چلاتے ہیں, کبھی اس کو نیلے رنگ کا بناتے ہیں, کبھی پیلے رنگ کا بناتے ہیں, کبھی لال رنگ کا بناتے ہیں, کبھی ایک اشتہار چپکاتے ہیں, کبھی دوسرا اشتہار چپکاتے ہیں. اور شرجیل میمن کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ ادھر افتتاح کرے اور ادھر افتتاح کرے اور ادھر افتتاح کرے. چند بسیں ہیں, پورے شہر کے ہر روٹ پر آپ افتتاح کر رہے ہیں, لیکن آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. ہزاروں ارب روپے کا بجٹ ہے جو 15 سال میں آپ نے برباد کیا ہے. آپ کو جواب دینا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بول دیں کہ 21 لاکھ گھر بنا کر دیں گے. اور بھائی پہلے کیوں نہیں بنائے؟ یہ الیکشن جب نیا الیکشن نظر آ رہا ہے تو آپ کے دعوے بھی, ابھی میں آتے ہوئے بینر بھی دیکھ رہا تھا, ملیل ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اس کے تحت ہاؤسنگ اسکیم کا یہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اعلان ہو رہا ہے. ارے بھائی یہ تو 30-32 سال ہو گئے ہیں یہ اسکیم 33, یہ تو پوری سوسائٹیوں کا چکر ہے. لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی, ملیل ڈیولپمنٹ اتھارٹی, کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, آپ نے کے بی سی اے کو ایس بی سی اے بنا دیا. آپ کا سسٹم کام کر رہا ہے اور وہ سسٹم, اس کے چلنے والے ساتھ پورا کا پورا کرپشن کا ایک مافیا ہے. اور وہ سارا کا سارا بلاول ہاؤس جاتا ہے, اور بلاول ہاؤس سے جانے کہاں جاتا ہے, اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. اور کہاں جاتا ہے. یہ سسٹم ہم پر مسلط ہے اور یہ سسٹم ہماری زمینوں پہ قبضہ کر رہا ہے, ہمیں ہمارا حق نہیں دے رہا, اور جھوٹ بولنے کے لیے, دھوکہ دینے کے لیے پھر بینر لگا رہے ہیں. تو ہم آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کس طرح کی مافیا ہیں. آپ بتائیں سرکولر ریلوے کہاں ہے, آپ بتائیں یہ اسکیمیں کہاں ہیں, آپ بتائیں کہ آپ نے ہمیں پانی کیوں نہیں دیا. 15 سال سے لگاتار آپ کی حکومت ہے, لیکن ایک قطرہ پانی کا اضافہ نہیں کیا. جو پانی کی سپلائی ہے اس میں بھی کمی آ گئی, اس لیے کہ ہب ڈیم سے جو 100 ملین گیلن ملتا تھا وہ 25 ملین گیلن مل رہا ہے. اربوں روپے سے ریویمپنگ کے نام پر, اس کی مینٹیننس کے نام پر بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے, کام نہیں ہو رہا. اور اس کے بعد جو ہمارا مین کنجر جھیل والا پانی ہے, دھابے جی سے جو پانی آ رہا ہے, اس میں جگہ جگہ پر یہ واٹر بورڈ کے لوگ یہاں پر آوازیں تو سن رہے ہوں گے, کہاں پر جو ہے وہ مشینری اور پمپنگ اسٹیشن کے مسئلے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پھر خود کہتے ہیں, ابھی قبضہ میئر صاحب نے فرمایا تھا کہ 200, کبھی 150 کہتے ہیں, کبھی 130 کہتے ہیں, کبھی 200 کہتے ہیں کہ پنچر لگے ہوئے ہیں مین لائن میں. اور بھائی یہ پنچر کس نے لگائے ہیں؟ یہ اچانک سے پنچر لگ گئے؟ یہ غریب آبادیوں نے لگائے ہیں؟ بھائی یہ پنچر آپ کی مافیا نے لگائے, جس کے سرپرستی آپ خود فرماتے ہیں. تو یہ جو پنچر آپ کی مافیا نے لگائے ہیں, ان پنچروں کو آپ بند کیجئے. آپ نے انڈسٹری کو پانی نہیں دیا, لیکن ان مین لائنوں میں سے کنڈے ڈال کر آپ پانی فراہم کرتے ہیں ٹینکروں کے ذریعے سے, اور لائنیں بھی بچھاتی ہیں. ندیوں کے پاس آپ نے آر او کے ڈرل کیا ہوا ہے, نیچے کا پانی نکالتے ہیں. سائٹ میں چل رہا ہے یہ دھندا, 3 اٹی کے پاس یہ لائنیں چل رہی ہیں, ہارون آباد میں یہ لائنیں چل رہی ہیں, کورنگی میں ملیل ندی کے پاس یہ لائنیں چل رہی ہیں. یہ اربوں روپے کا دھندا چل رہا ہے. یہ بلاول صاحب, زرداری صاحب, یہ آپ کی سرپرستی میں دھندا چل رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, سب جانتے ہیں اس بات کو. اور آپ کو انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشن میں کراچی کے لوگ بتا دیں گے کہ اب ہم اس دھندے کو مزید قبول نہیں کریں گے, اور نہ آپ کے سہولت کاروں کو لوگ ان کا ساتھ دیں گے. ہم سوداگروں کو بھی انشاءاللہ یہاں سے دیس نکالا دیں گے. اب ویسے بھی کوئی ان کو نہیں پوچھتا ہے. اس لیے یہ جو پانی کا پورا انہوں نے پیرل سسٹم بنایا ہوا ہے, تو پانی نلکے میں کیسے پہنچے گا جب ٹینکر مافیا کے ٹینکروں میں پہنچے گا, اور ان ٹینکروں کے ذریعے سے شرجیل میمن کے ٹینک میں سے ڈالر اور پیسے برآمد ہوں گے, اور پاکستان کا عدالتی نظام ان کرپٹ مافیا کو بیل بھی دے دیتا ہے. پاکستان کا عدالتی نظام ٹینکوں سے پیسے برآمد ہونے والوں اور شہد کی بوتلیں جو ان کے ہسپتال کے کمروں سے دریافت ہوئی تھیں,
اس کو ملنے کے باوجود ضمانت دے دیتا ہے اور ایسی ضمانت دیتا ہے کہ مزید لوٹ مار کرتے ہیں, یہ مزید ہمیں کھاتے ہیں. ہمیں اس پورے نظام کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونا ہے. ہمیں عدل اور انصاف کی بالادستی کے لیے لڑائی کرنی ہے. گھر بیٹھنے سے تو مسائل بڑھ جائیں گے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اس لیے پانی کا یہ جو پورا دھندا ہے, یہ دھندا, یہ پیپلز پارٹی اور یہ مرتضی وہاب صاحب تو بھی ایسے تشریف لائے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ میں آیا ہوں تو میں نے یہ کر دیا, میں آیا ہوں. تو بھائی جو پچھلی بارشوں میں ایک صاحب تھے جو جہانگیر روڈ بنانے کے لیے نکلے تھے, وہ کون تھے؟ کون تھے وہ پچھلے سال جو 14 ارب روپے سے کلک کے پیسوں سے پیچ ورک کروا رہے تھے؟ وہ کون تھے؟ کون تھے وہ؟ تو وہ ایڈمنسٹریٹر تھے نا اس وقت. صوبائی حکومت ان کی, وفاقی حکومت ان کی, ایڈمنسٹریٹر وہ خود. اور اگر اربوں روپے پیچ ورک کے کھا گئے اور اگر پانی کے سارے دھندے چل رہے تو پھر ابھی آپ تازے تو نمودار نہیں ہوئے. آپ تو ترجمان بھی ہیں پارٹی کے, آپ تو قانونی مشیر بھی ہیں وزیر اعلیٰ کے, ساری چیزیں اپنے پاس موجود ہیں. اور کراچی والوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے آ کر پانی کے کنیکشن کاٹنے شروع کر دیے ہیں. اور کنیکشن کاٹا تو کس کا کاٹا؟ سرجانی ٹاؤن کا کاٹا, نارتھ کراچی کا کاٹا, نئی کراچی کا کاٹا. اور اگر ان کے راستے میں مزاحمت نہ کی جاتی تو یہ ایک ایک اس آبادی سے انتقام لیتے جو آبادی پیپلز پارٹی سے نفرت کرتی ہے, کراچی دشمنی سے نفرت کرتی ہے. لیکن اب تم یہ کام نہیں کر سکتے. قبضہ میئر صاحب, آپ اور آپ کے سرپرست اب یہ کام نہیں کر سکتے. اب کراچی تمہاری مزاحمت کرے گا, اب کراچی بولے گا اور کراچی اپنے حق کے لیے آواز بھی اٹھائے گا اور آپ کو منطقی انجام تک بھی پہنچائے گا. اس لیے سوچنا بھی نہیں ان آبادیوں کی طرف آنے کے لیے, سوچنا بھی نہیں کہ ان کے ساتھ تم کوئی مزید حرکت کرو. تمہاری بھرپور مزاحمت کی جائے گی. اس لیے پانی کا یہ شدید بحران K4 منصوبہ بنایا نہیں. 18 سال سے آخری بس K3 نعمت اللہ خان بنا کر گئے, اس کے بعد 18 سال میں ایک بوند پانی کا اضافہ نہیں کیا. اب ڈیم کا میں نے آپ کو بتا دیا, اسپل وے سے پانی نکالا جا رہا ہے اس لیے کہ ڈیم بھر چکا ہے. اتنا پانی ہے کہ ہماری سال بھر کی ضرورت پوری کر دے کراچی کی. لیکن ظالموں نے کوئی منصوبہ آگے نہیں بنایا. اگر بہت مسئلہ ہو تو سمندر موجود ہے. دنیا میں سمندر کے پانی کو میٹھا کیا جاتا ہے, مہنگا پڑتا ہے, لیکن جب پانی ہو ہی نہیں تو یہ کام بھی کیا جاتا ہے. لیکن یہ بھی نہیں کیا ان ظالموں نے, کچھ بھی تو نہیں کیا. اور باتیں تو سنو اور اشتہار تو دیکھو. 5.5 ارب روپے, 550 کروڑ روپے کے اشتہارات جنوری سے لے کر اب تک پیپلز پارٹی نے صرف الیکٹرانک میڈیا کو دیے ہیں. ظالموں, یہ ہمارے پیسے ہیں, تمہارے باپ کے پیسے نہیں ہیں, ہمارے پیسے ہیں. یہ میڈیا کو خریدتے ہو, ہمارے پیسوں سے خریدتے ہو اور ہم پر ہی زوم کرتے ہو. اور پرنٹ میڈیا کے اشتہار الگ ہیں, سوشل میڈیا کے ڈپارٹمنٹ الگ بنائے ہیں. تو یہ جو لوٹ مار کے نظام سے ہمارے پیسوں سے تم یہ جو دھندا چلا رہے ہو, لیکن تم یہ بات جانتے ہو کہ مصنوعی طریقے سے میڈیا کو خرید کر رائے عامہ نہیں بنائی جا سکتی. تم نے 3.5 ارب 76 کروڑ تو 15 جون تک خرچ کر دیے تھے, لیکن 15 جون کو جو تم نے دھندا کیا تو 16 جون کو جو میڈیا بولا ہے تو تمہارے سارے پیسے ڈوب گئے. اور پورے پاکستان کے بچے کی زبان پہ تھا کہ تم قبضہ میئر ہو, تم قبضہ مافیا ہو, تم مینڈیٹ چور ہو. تم نے 70 میں بھی مینڈیٹ چوری کیا, پاکستان توڑ دیا. 77 میں بھی یہی کیا. تم نے بلوچستان کا مینڈیٹ کھایا. تم سینٹ میں لوگوں کو خریدتے ہو, تم ہر جگہ خرید و فروخت کر کے جمہوریت کو پامال کرتے ہو. اور یہی میڈیا کے باضمیر لوگ تھے جنہوں نے آواز بلند کی. کچھ کی آوازیں تو بند ہو گئی ہیں ان پیسوں سے, لیکن الحمدللہ باضمیر انسان کبھی دنیا سے ختم نہیں ہوتا ہے. پیپلز پارٹی اپنی مینڈیٹ چوری اور جمہوریت پر ڈاکے کے ساتھ پورے پاکستان میں اس کا پروجیکٹ فیل ہو گیا ہے. وہ بلاول پروجیکٹ جس کا جہاز ابھی پوری طرح سے ٹیک آف بھی نہیں کیا تھا, وہ پروجیکٹ جو ہے وہ کریش کر گیا, وہ جہاز گر گیا. اب بلاول بھٹو زرداری تم کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے. اور خواہشات کو دیکھیے, زرداری صاحب کی خواہش یہ ہے وہ صدر بنے,
بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے، آصفا وہ سی ایم بن جائے۔ نواز شریف صاحب کی خواہش یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے اور ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ بنے۔ شہباز شریف کی اسی کے اندر ایک اور خواہش ہے، ہاں اس کی خواہش ہے، وہ کہتے ہیں میں وزیر اعظم بنوں اور حمزہ شہباز وہ وزیر اعلیٰ بنے۔ پھر ہمارے مولانا بھی تو موجود ہیں نا، وہ بھی یہ کہتے ہیں بھائی صدر تو مولانا کو بننا چاہیے، اتنے بڑے عرصے سے پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے، اور صاحبزادے تو اب ظاہر ہے صاحبزادے بن چکے ہیں، انہیں وزیر اعلیٰ کے پی ہونا چاہیے۔ ویسے تو ابھی گورنر ان کے سمدھی ہیں نا، سمدھی ہیں، تو ابھی بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہی چل رہا ہے۔ تو یہ جو آپ ان کی خواہشات کو دیکھیے، ایک ہم ہی ہیں پاکستان کے عوام جو بس ان کی شکلیں دیکھتے رہیں، ایک صدر بنے، ایک وزیر اعظم بنے، ایک وزیر اعلیٰ بنے، اور عوام وہ بیوقوف بن کے تماشا دیکھتے رہیں اور ان کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالتے رہیں اور آئی ایم ایف کے غلام ہمیں بناتے رہیں۔ یہ دور اب لگ رہا ہے انشاءاللہ تعالی، یہ دور گزر رہا ہے، گزرے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن اس کے لیے میدان میں نکلنا پڑے گا۔ اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی، اس کے لیے عوام میں شعور بھی پیدا کرنا پڑے گا، عوام کو ساتھ بھی ملانا پڑے گا۔ مجھے ابھی عبدالرزاق بھائی کہہ رہے تھے کہ عوام کو بھی تو نکلنا چاہیے۔ عبدالرزاق بھائی یہ خواہش بہت اچھی ہے، یہ عوام بڑے تکلیفیں اٹھائے ہوئے عوام ہیں، ان کے بہت سارے لوگوں نے ان کا اعتبار تباہ کر دیا ہے، ان کو بے یقینی سے ہمکنار کر دیا ہے۔ یہ امید لگاتے ہیں، پھر امیدوں کا پورا جو برج ہے نا وہ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ تو ایسے نہیں اٹھتے عوام، جدوجہد پولیٹیکل ورکر کو کرنی پڑتی ہے۔ جب سیاسی کارکن مسلسل مزاحمت کرتا ہے تو اعتبار قائم ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے جب آپ کے الیکٹرک کے دھرنے دیتے تھے، اس کے خلاف پانی کے لیے دھرنے دیتے تھے، تب بھی لوگ کہتے تھے کہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں آتے۔ میں آپ سے یہی کہتا تھا کہ لوگ اس طرح نہیں آتے، لوگ پہلے دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، پھر ہمدردی کرتے ہیں، پھر آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، پھر آپ کے لیے کلمہ خیر کہتے ہیں، پھر آپ کو ووٹ دیتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب یہ شارع فیصل بھی انسانوں سے بھر جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ کام آپ کو کرنا پڑے گا، اپنی ذمہ داری لوگوں پہ منتقل نہ کریں، جدوجہد کا استعارہ بنیں، لوگ بھی انشاءاللہ آپ کے دست و بازو بنیں گے۔ لوگوں نے آپ کو کراچی کی سب سے بڑی جماعت بنایا ہے ووٹ دے کر، آپ اس پوزیشن کو بھی مینٹین کریں گے اور آپ ان مافیاز کے خلاف بھی لڑیں گے، اور اس کا آج ہم نے آغاز کیا ہے۔ اس لیے یہ جو پورے خاندانوں کا ایک پورا سسٹم ہے، اس سسٹم سے اگر کوئی لڑ سکتا ہے، دیکھیں غیر جمہوری رویوں کے خلاف کون لڑ سکتا ہے؟ جو خود جمہوری ہو۔ اگر ہماری پارٹی میں بھی یہی ڈکٹیٹرشپ کا نظام ہوتا، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، اور پھر اس کا بیٹا، پھر بہو۔ اب دیکھیں نا، ابھی پچھلے دنوں بختاور کے یہاں ولادت ہوئی، ماشاءاللہ، اللہ زندگی دے بچے کو، لیکن جو ولادت ہوئی ہے وہ آقا ہیں، اور سینئر ربانی صاحب اور پتہ نہیں کتنے بزرگ ہیں، لیکن وہ کبھی بھی چیئرمین نہیں بن سکتے پارٹی کے۔ آپ سوچیں تو صحیح، یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسی عوامیت ہے؟ 50 سال سے پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، کبھی بھی وہ نمبر 1 پوزیشن حاصل نہیں کر سکتے، لیکن جو کل پیدا ہو گیا اس کے بارے میں پہلے ہی طے ہو گیا کہ وہی آ سکتا ہے۔ یہ جمہوریت ہے ان کی، یہ جمہوریت ہے ان کی، یہ عوامیت ہے ان کی۔ یہ وراثت پہ اور وصیت پہ چلانے والے لوگ یہ نہیں کر سکتے۔ جماعت اسلامی میں اس کی اپرچونٹی ہوتی ہے، جماعت اسلامی میں عام کارکنوں کے لیے مواقع ہوتے ہیں، کوئی بھی جماعت اسلامی میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ میسج دیں لوگوں کو کہ آئے ہمارے ساتھ مل کر کام کریں۔ اگر خود ہمارا مزاج ایسا ہوگا تو پھر لوگ کیسے ہمارے ساتھ چلیں گے؟ اس لیے جماعت اسلامی ٹرو پولیٹیکل پارٹی ہے، ڈیموکریٹک پارٹی ہے، جمہوری جماعت ہے، دینی جماعت ہے۔ ہم دینی جماعت کا مطلب وہ مذہبیت کا لبادہ نہیں ہے جو فرقوں میں لوگوں کو تقسیم کرتا ہے، جو دین کے ایک جز کو پکڑ کے باقی سب کو خیر بات کہہ دیتا ہے۔ اسلام ایک نظام کا نام ہے، اسلام عدل کا نام ہے، اسلام انصاف کا نام ہے، اسلام بہترین معیشت جو اللہ کا حکم، اس کے حکم کی روشنی میں، اس کے رسول کے حکم کی روشنی میں سماجی انصاف کا نام، معاشی ہمواری کا نام، غریب اور امیر کے درمیان فرق کو کم کرنے کا معاشی نظام، وہ اسلام ہے۔ اسلام محض چند عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام رویوں کا نام ہے، اخلاق کا نام ہے، کردار کا نام ہے۔ ہم وہ دینی جماعت ہیں، ہم صرف وضع قطع والی دینی جماعت نہیں ہے، ہم صرف جزیات والی دینی جماعت نہیں ہے، ہم دین کے نام پر محض اپنے مفادات کی سیاست کرنے والی جماعت نہیں ہے،
ہم دین کی بنیاد پر وہ سیاست کرتے ہیں جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے. ہم سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، ہم سیاست کو لوگوں کی خدمت کے لیے کرتے ہیں، ذات کے لیے نہیں کرتے. ہم اگر ہمارا کوئی فرد کھڑا بھی ہوتا ہے میدان میں، اس کو نمایاں بھی کیا جاتا ہے، تو ذات مقصد نہیں ہوتا، میسج اور پیغام مقصد ہوتا ہے. تو یہ جماعت اسلامی ہے. اس جماعت اسلامی سے آپ جوڑیں. ہم سیاسی جماعت ہیں لیکن مفاد والی سیاست نہیں، خدمت والی سیاست پر یقین رکھتے ہیں. چلے میں ایک مثال دیتا ہوں. اس وقت جماعت اسلامی کا جو دفتر ہے ادارہ نور حق، اس ادارہ نور حق میں ایک تو خدمت کا جو کام چل رہا ہے وہ چل رہا ہے پبلک ایڈ کمیٹی کا. نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ نجیب بھائی ناراض نہ ہو جائیں، بہت کام کرتے ہیں ماشاءاللہ، ان کی پوری ٹیم کام کرتی ہے، لوگوں کو مسائل حل کرتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ اسی پبلک ایڈ کمیٹی کا ایک اوپر آفس تھا جو ان سے لے لیا ہم نے کہا آپ دوسری جگہ پہ کام، آپ سڑک پہ کام کریں، آپ میدان میں کھلے میں کام کریں. اور اس جگہ پر 1000 بچے، ان کا شیڈول ہم نے بنایا ہے، دن میں لڑکے آتے ہیں، شام میں بچیاں ہوتی ہیں، دن میں بچیاں اور شام میں بچے آتے ہیں. اور بنو قابل پروگرام کے تحت وہ 1000 بچے الحمدللہ ان کا کورس مکمل ہو رہا ہے. 100% فری آئی ٹی ایجوکیشن انہوں نے دی ہے. صرف اس جگہ پر 1000، باقی 10,000 بچے پڑھے ہیں اور اس کا سیکنڈ فیز شروع ہو گیا ہے بنو قابل کا. تو آپ یہ بتائیے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے دفتر میں کوئی تعلیم دی جاتی ہے کسی بچوں اور بچیوں کو؟ بتائیں مجھے. یہ جماعت اسلامی ہے کہ جس کے اپنے دفتر میں سیاسی جماعت کا دفتر ہے لیکن ایجوکیشن کا کام بھی ہو رہا ہے، خدمت کا کام بھی ہو رہا ہے، مسائل بھی حل ہو رہے ہیں، تنظیم بھی چل رہی ہے. تو الحمدللہ یہ جماعت اسلامی ہے. تو اس جماعت اسلامی کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس میسج کو جب لے کر نکلیں گے تو لوگ ساتھ آتے جائیں گے اور کارواں بنتا جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے یہ جو پانی کے حوالے سے آج ہم نے دھرنا دیا ہے یہ نقطہ آغاز ہے. کل سیف بھائی انشاءاللہ ٹرانزیشن پیریڈ پر جا رہے ہیں کورٹ میں، کل جائیں گے یا پیر کو ہم جمع کرا رہے ہیں. ہمارے 9 کے 9 ٹاؤن کے چیئرمین ایک درخواست جمع کرا رہے ہیں عدالت میں کہ یہ کیا ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے کہ 2.5 سال الیکشن نہیں کروایا، پھر بلاخر دھرنے دے کر الیکشن ہوا تو 5 مہینے تک میئر کا الیکشن نہیں ہوا، میئر کا الیکشن ہوا تو اس پہ قبضہ کر لیا، پھر جو بھی ٹاؤن بچ گئے اور یوسیز بچ گئیں اس میں لوگوں نے حلف بھی لے لیا. لیکن 1.5-2 مہینے ہو گئے ہیں، 1.5-2 مہینے میں اب تک سائننگ اتھارٹی بھی نہ ٹاؤن کا چیئرمین ہے نہ یوسی کا چیئرمین ہے، نہ پیسے خرچ کر سکتا ہے نہ کسی کو بھرتی کر سکتا ہے. تو آپ بتائیں یہ ان کی جمہوریت ہے، یہ ان کے اختیارات ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت ڈیموکریٹک پارٹی ہیں اور انہوں نے کیا لکھ دیا ہے ترمیم کر کے کہ 6 مہینے کا ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہوگا. تو 6 مہینے تک یہ ایسی بیگار کا کام کرتے رہیں گے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ مسئلہ صرف جماعت اسلامی کا بھی نہیں ہے، تو خود پیپلز پارٹی کے یوسی چیئرمین ہیں، جو بھی ہیں اب وہ ہیں، کچھ تو جنرلی بھی کچھ نہ کچھ تو جیتے ہی ہے نا. کچھ تو لوگ ہوتے ہیں پولیٹیکل ورکر، ہم کسی کی نفی تو نہیں کرتے، ہم کسی جماعت سے نفرت یا دشمنی تو نہیں کرتے، ہم پولیٹیکل ورکر کی تو قدر کرتے ہیں. اسی طرح ان کے جو ٹاؤن کے چیئرمین ہیں یا کسی اور جماعت کے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو اختیار ملنا چاہیے. تو ہمارا یہ مطالبہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جائز مطالبہ ہے. اور ہم عدالت جا رہے ہیں کہ ٹرانزیشن پیریڈ ختم کیا جائے اور اختیارات منتقل کیے جائیں. انشاءاللہ ہم عدالت میں بھی اس کا مقدمہ لڑیں گے اور سڑکوں پہ بھی لڑیں گے. انہیں اختیار دینا پڑے گا. اسی طرح ہمارے 9 تاریخ کو وہ کیس بھی لگا ہوا ہے جو آج کل مرتضی وہاب صاحب کے خواب میں آتا رہتا ہے، سوتے ہیں خواب میں آ جاتا ہے. وہ نوٹیفیکیشن سامنے آتا ہے ان کے میئر بننے کا نوٹیفیکیشن، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ بنا تو رہے ہیں لیکن ابھی ذرا کورٹ میں کیس چل رہا ہے نعیم الرحمان صاحب کی پٹیشن، اگر وہ فیصلہ نعیم الرحمان کے حق میں آ گیا تو مرتضی وہاب صاحب کی چھٹی ہو جائے گی. اس میں لکھا ہوا ہے، یہی لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہی ہے. تو 9 تاریخ کو وہ کیس بھی لگا ہوا ہے. پھر ابھی تو سپریم کورٹ کے کیس بھی باقی، بھی سپریم کورٹ ذرا مصروف بھی بہت ہے نا، تو اس لیے کیس ہمارا لگ نہیں رہا. لیکن ذرا کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنے دیں، اس کے آنے کے بعد بہت سارے کام ہونے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہم اپنے مینڈیٹ پہ جو انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے نا، گھر نہیں بیٹھیں گے اس کے تحفظ. یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ شہر کراچی کے عوام کا مینڈیٹ ہے. مینڈیٹ چوروں سے لڑیں گے آخری دم تک انشاءاللہ، اور اس شہر کا حق شہر کو دلوائیں گے، اور اس کے لیے جو جدوجہد ہو سکتی ہے وہ کریں گے.
تو اس لیے یہ تو ایک مزاحمت کا راستہ ہے، پرامن جدوجہد ہے، رائے عامہ کی ہمواری ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مردم شماری کا مسئلہ ہے، کسی بھی نظام میں بنیادی حق ہے نا کہ آپ بندوں کو گنیں، تو یہ تو بندے بھی نہیں گنتے۔ اب یہ مردم شماری میں 2-3 دن کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ بہت خطرناک ہے۔ وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے جو پوری تحریک اپنی ایک کراچی کے حقوق کی چلائی تھی، اس کے نتیجے میں ایک بڑے پیمانے پر یہ مطالبہ بنا کہ کراچی کی گنتی جو 3.5 کروڑ ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ آپ تو ایم کیو ایم بھی کرتی ہے، تو ایم کیو ایم اگر یہ بات کرتی ہے تو ایم کیو ایم جس طاقت کے ساتھ اس شہر پہ اور اس صوبے پہ حکمران رہی ہے اور وفاق میں بھی، تو اس نے یہ مسئلہ پہلے حل کیوں نہیں کیا تھا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، کیوں نہیں کیا تھا؟ ہمارے پاس تو ابھی اختیار اور اقتدار آیا ہی نہیں، ہم ایسی آواز کیسے بن گئے کہ ہر ایک کو اب اس پر توجہ دینی پڑتی ہے؟ تو اب بجائے اس کے کہ اس مسئلے کے اوپر وہ جنون طریقے سے آواز اٹھاتے، وہ انڈر دا ٹیبل معاملات کر رہے ہیں۔ اس وقت ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان میز کے نیچے معاملات چل رہے ہیں، اور میز کے نیچے یہ معاملات چل رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں 2 کروڑ سے ذرا اوپر بڑھائیے، تو یہ تو جماعت والے کہہ رہے ہیں کہ 3.5 کروڑ۔ او بھائی جماعت والے نہیں کہہ رہے، ڈیموگرافر کہہ رہے ہیں، بجلی کے میٹر کہہ رہے ہیں، گیس کے میٹر کہہ رہے ہیں، تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں، ٹریک ریکارڈ کہہ رہا ہے، نادرا میں جو ڈیٹا ہے مستقل پتوں والا 1,91,00,000 تو مستقل پتے ہیں، وہ بتا رہا ہے کہ ہم 3.5 کروڑ کم از کم ہیں۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ کوئی آپس میں معاملات طے کر کے 2.25 کروڑ پہ ڈن کر دے یا 2,30,00,000 پہ ڈن کر دے، اور پھر کہے کہ دیکھو پہلے 1,60,00,000 تھے، اب 2,30,00,000 ہو گئے، ہم نے کراچی کے لیے آبادی اتنی بڑھا دی۔ ہم ان سوداگروں کو بتا دینا چاہتے ہیں ایک بندہ بھی کم نہیں ہونا چاہیے، 3.5 کروڑ ہے، 3.5 کروڑ گنو، اسی کے مطابق حلقے بناؤ، اسی کے مطابق نمائندگی دو، اسی کے مطابق مالیاتی اختیار دو، اسی کے مطابق ملازمتیں دو۔ تم نے تماشا کیا مچایا ہوا ہے؟ ادھر شہری وڈیرے، ادھر دیہی وڈیرے، کچے پکے کے سارے مل گئے، اور کراچی کے عوام کی گنتی بھی پوری نہیں کرنے دے رہے۔ یہ نہیں چلے گا۔ اس لیے اگر کوئی یہ خواب دیکھ رہا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا، تو یہ خواب دیکھنا چھوڑ دے، ہمیں پورا گنا جائے، اس کے مطابق حلقہ بندیاں کی جائے، پھر الیکشن کروایا جائے۔ پھر ہم سے سوال کرتے ہیں الیکشن ڈیلے ہو جائے گا تو آپ ذمہ دار ہوں گے؟ جس نے مردم شماری ڈیلے کی ہے وہ ذمہ دار ہے، جس نے ہمیں کم گنا ہے وہ ذمہ دار ہے، جس نے ہمارا حق مارا ہے وہ ذمہ دار ہے۔ ہم کیسے ذمہ دار ہیں؟ ہم کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کر رہے، پہلے پوری گنتی کرو، پھر حلقے بناؤ، پھر الیکشن کرو۔ اور اگر آپ کہتے ہو کہ اس میں وقت لگے گا، تو قومی اسمبلی میں تو دھڑا دھڑ بل پاس ہو رہے ہیں نا۔ 25 یونیورسٹیاں بنا دی 1 منٹ میں، 25 یونیورسٹیاں پنجاب کی بنا دی انہوں نے 1 منٹ میں، گوادر یونیورسٹی بھی لاہور میں بنا دی۔ دیکھیں سے زبردست قسم کے لوگ ہیں، اور کون؟ سب ساتھ ملے ہوئے، سب ملے ہوئے۔ تو بھائی ایک بل لائیے کہ جو حلقہ بندیوں کا پروسیس ہے وہ 2 مہینے میں مکمل ہو جانا چاہیے، گنتی ٹھیک ہو جانی چاہیے، اور آپ اس کو پاس کر لیجئے۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں کوئی آئینی مسئلہ تو ہے نہیں مدت کا۔ تو اس لیے بیوقوف بنانا چھوڑو، پوری گنتی چاہیے، جعلی مردم شماری نہیں چاہیے۔ مراد علی شاہ صاحب بھی وہی کریں گے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں ڈسینڈنگ نوٹ ڈال دیں گے پہلے کی طرح۔ کاریگری پوری کرو، دیہی اور شہری کی گنتی کا ایسا توازن رکھو جس میں وڈیروں کی تعداد اسمبلی میں کم نہ ہونے پائے، اور پھر بیوقوف بنانے کے لیے اس پر ایک نوٹ ڈال دو۔ یہ دھندا اب نہیں چلے گا، ہمیں پوری گنتی چاہیے۔ نہ ہم لاڑکانہ کی ایک گنتی کم کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم کراچی کی ایک گنتی کم کرنا چاہتے ہیں، نہ یہاں زیادہ کرنا چاہتے ہیں، نہ لاڑکانہ میں زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جو ہے۔ کوئی بھی زبان بولنے والا، یہاں سندھی ہو، مہاجر ہو، پختون ہو، کوئی بھی ہو کراچی کا، وہ گننا چاہیے۔ تو یہ مردم شماری ہمارا آئینی حق ہے، یہ صحیح مردم شماری ہمارا قانونی حق ہے، ہمارا انسانی حق ہے۔ اس شہر کا کہ جو شہر پاکستان کی معیشت کو چلا رہا ہے، پورے صوبے کی 98% ریونیو جنریٹ کر رہا ہے، تو اس شہر کا یہ حق ہے کہ اس کی گنتی پوری ہو اور کوئی سودے بازی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو بہت سی چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس کو لے کر چلیں گے، جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے۔ اور میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب سے بھی، یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بات چیت کریں، مسئلہ حل کریں۔ تو بھائی بات چیت تو ہم کبھی بھی بند کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ مجھے لوگوں نے پوچھا تھا نا کہ بھائی اب تو یہ میئر آ گئے ہیں نا، تو آپ پھر بات کیسے کریں گے ان سے؟
تو میں نے یہی عرض کیا تھا نا بھائی، ہائی جیکر بھی تو آ جاتا ہے نا جہاز میں، ہائی جیک کر لیتا تو بات تو اسی سے ہوتی ہے نا. تو قبضہ معیار آ گیا ہے تو بات بھی کر لیں گے ان سے، لیکن قبضہ بھی چھڑوائیں گے. پھر ہائی جیکر کا جو انجام ہوتا ہے وہ بھی پتا ہے آپ کو. تو وہ تو پھر حکومت اور ریاستوں کا کام ہوتا ہے نا کہ ہائی جیکروں کے ساتھ کیا معاملات کریں. عوام کا کام تھوڑی ہوتا ہے، مسافر تھوڑی کچھ کرتے ہیں. یہ ریاست کا کام ہوتا ہے کہ وہ کمانڈو ایکشن کرے یا جو ہے وہ کوئی اور ایکشن کرے. ہمارا کام ہے کہ ہم معاملے کو نکالنے کی کوشش کریں. تو بات تو کرنے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کس گراؤنڈ پہ آپ بات کر رہے ہیں. اب کونسل کا اجلاس کرو اور اس میں ایجنڈے پہ نہیں رکھو تو پھر وہی ہوگا آپ کے ساتھ. تو کون سا نعرہ وارہ لگاتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں تو نہیں لگائیں، ابھی تھوڑی لگائیں گے بھائی، ابھی تھوڑی لگانا ہے، ابھی تھوڑی لگانا ہے. جب جھوٹ بولیں گے تو بولیں گے جھوٹ بولتا ہے، جب سچ بولیں گے تو سچ کہیں گے. اس میں کوئی لڑائی تھوڑی ہے، کسی کی شکل سے تھوڑی مسئلہ ہے. آپ کے کرتوتوں سے مسئلہ ہے، آپ کے عمل سے مسئلہ ہے، آپ کی کراچی دشمنی سے مسئلہ ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کونسل کا اجلاس بلاؤ، اس سے پہلے بات کرنا چاہتے ہو تو بات کرو اور بات کر کے ایجنڈا طے کرو. ایجنڈا اگر نہیں ہوگا تو پھر وہی ہوگا جو ہوا ہے، اور اگر ایجنڈا ہوگا تو گفتگو ہوگی. آپ بھی دلیل دیجیے، ہمیں بھی دلیل دینے لگے. بجٹ پیش کریں، ہمت کریں بھئی. آپ تو بقول آپ کی اکثریت ہے نا، بجٹ پاس کرا لیں. بقول آپ کی اکثریت ہے نا تو بجٹ پاس کرا لیں. آپ کو تکلیف کیا ہے؟ آپ بجٹ لائیے، کراچی شہر کا بجٹ ہے یہ، اس کو لے کر آئیں. اور اب تو آپ کے بجٹ میں واٹر بورڈ کا بجٹ بھی آنا چاہیے. اب تو سب محکموں کا بجٹ، اب تو آپ سب کے چیئرمین بن گئے نا بھائی. گھر میں ہم نے دیے چیئرمین، مرتضی آپ بن گئے. اب بن گئے تو بھائی آ جائیے، لے آئیے سب کا بجٹ لے آئیے اور سب کا حساب دے دیجئے. آپ حساب دیں گے تو کونسل میں ہم ایک جمہوری پارٹی کے طور پر تعاون کریں گے. لیکن آپ حساب نہیں دیں گے اور کونسل کو یرغمال بنائیں گے، اور آپ چاہیں گے کہ آپ میڈیا میں تو کہتے رہیں کہ بات کرو، لیکن اندر خانہ آپ سارے وہی کام کرو قبضوں والے، تو یہ قبول نہیں کیا جائے گا. یہ بات قبول نہیں کی جائے گی. بات کرو اور ہمارے چیئرمین وائس چیئرمین سب کو اختیار دو، اپنے بھی چیئرمینوں کو اختیار دو. بجٹ دو ہماری یوسیز کو، ہماری یوسی کو 4-4 کروڑ روپے دو. جب نعمت اللہ خان 2005 میں 1 کروڑ دے سکتے تھے، اس وقت ڈالر کا کتنے کا ہوگا؟ 50-60 کا ہوگا. اب تو ڈالر ہو گیا 293. ڈالر کا کام شام کر رہا ہے بھائی. 90 نہیں تو 85 ہے. تو اتنا ڈالر بڑھ گیا تو یہ تو 6 گنا بڑھ گیا تقریباً. لیکن آپ 4 کروڑ دے دیں 1 کروڑ کی جگہ، سب کو دے دیں، اپنے لوگوں کو بھی دے دیں. تو ہمارا کیا ہے؟ ہمیں کون سی جیب میں ڈالنا ہے بھائی؟ ہمیں بھی لوگوں پہ کہ لام پینڈنگ ہوئے ہیں ان کے کام کروانے ہیں. واٹر بورڈ کے کام ہیں، سیوریج کے کام ہیں، گلی محلوں کے کام ہیں، وہ کام کروانے ہیں. جو آپ نے تباہ کیا ہوا ہے اس کو کسی حد تک ٹھیک کرنا ہے. اس کے لیے بجٹ مانگ رہے ہیں، آپ بجٹ ہی پیش نہیں کرو، پھر کو بات چیت کر لیں. تو بات چیت کیا کرنا ہے؟ ہمیں کوئی ناشتہ کرنا ہے، کھانا کھانا ہے؟ اگر بات کرنا چاہتے ہو تو سنجیدہ ایجنڈا بنائیے اور اس کے بعد بات کیجئے. تو بات بھی چلے گی، جدوجہد بھی چلے گی. پولیٹیکل پارٹی ہیں، اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے، لیکن ہم بات چیت بھی کریں گے، لیکن جینوئن گراؤنڈ پہ ہونی چاہیے. تو اس لیے میرے بھائیوں بہت سی باتیں ہو گئی ہیں، بہت سی رہ گئی ہیں، پھر انشاءاللہ کسی وقت گفتگو کریں گے. اب پہلا کام یہی ہے کہ پرسوں تو ہم عدالت ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے جا رہے ہیں کہ الیکٹرک والا مقدمہ پہلے موجود ہے، میئر والا مقدمہ موجود ہے، یوسی والا مقدمہ موجود ہے، قبضہ جو کیا تھا اس کا مقدمہ تیار ہے. تو یہ مقدمے بھی موجود ہیں. اور اصل میں تو بدقسمتی ہے ہمارے ملک کے عدالتی نظام کی، جب تک سڑکوں پہ مقدمہ نہ لڑو تو عدالتوں پہ بھی مقدمہ نہیں چلتا. یہ بدقسمتی ہے. عدالتوں کو تو انصاف کرنا چاہیے. تو دونوں جگہ مقدمہ لڑیں گے، عوام کی عدالت میں بھی لڑیں گے اور کورٹ میں بھی لڑیں گے انشاءاللہ. ہم قانون اور آئین پر بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں. تو یہ دونوں کام کرتے رہیں گے اور اپنے گلی محلوں میں ہوشیار رہیں. کوئی آپ کی لائن کاٹنے آئے تو آرام سے نہیں بیٹھنا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ محلہ کمیٹیاں بنائیے، محلہ کمیٹیاں بنائیے، اپنے پانی کا تحفظ کیجئے، اپنے روزمرہ کی چیزوں کا تحفظ کیجئے اور اصل میں اپنے بچوں کے مستقبل کا تحفظ کیجئے. لوگوں کو ساتھ ملائیے. اگر آپ لوگوں کو ساتھ نہیں ملائیں گے تو کام آگے نہیں بڑھے گا. تو آج سے اس بات کی کوشش شروع کریں کہ ہر محلے کی بنیاد پر لوگوں کو ساتھ ملا کر ہم کمیٹیاں قائم کریں گے تاکہ لوگوں کے یہ سارے مسئلوں کو عمل کریں، ان کا انپٹ بھی لیں، ان کے ساتھ تعاون بھی کریں، ان کا تعاون بھی لیں اور سب کی خدمت کا کام کریں. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
گھر نہیں جائیں؟ تو یہ تو ابھی دوسری تقریر ہے یار. کیا کرنا ہے؟ جانا ہے؟ بیٹھنا ہے؟ سوچ لیں.